بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان محترم، آج کے پروگرام میں بھی آپ کے بھیجے ہوئے سوالوں کا جواب عرض فرمائیں گے۔ آج کے دن کا پہلا سوال ہے، جناب مفتی صاحب، چند دن پہلے ہمارے ہاں گاڑی کی ایکسیڈنٹ ہوئی، اس میں 2 بندے مر گئے، ایک کا صرف سر ملا، دوسرے کا جسم کے کچھ ٹکڑے۔ ان کے کفن دفن کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہوا۔ بعض نے کہا ان کو کفن پہنا کے غسل دے کر دفن کریں گے، بعض نے کہا ان کو صرف دفن کریں گے، غسل وغیرہ نہیں ہے۔ آپ وضاحت فرمائے، شریعت مطہرہ کا اس میں کیا حکم ہے؟ محمد نبی، گلگت بلتستان۔ جناب محمد نبی صاحب، مردے کا صرف سر ملا یا ہاتھ ملے یا پاؤں ملے تو اس مردے کے لیے نہ غسل ہے، نہ کفن ہے، نہ ان کے لیے نماز جنازہ ہے، اور اس کو کپڑے میں ڈال کر، کپڑے میں لپیٹ کر زمین میں دفن کر دیں گے۔ ہاں، اگر مردے کے جسم کا اکثر حصہ ملے، یعنی چاہے سر اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو، تو ان کے لیے یہ حکم ہے، سب سے پہلے جو ہے اس کو غسل دیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو کفن پہنائیں گے، اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ مردے کے جسم کا اگر اکثر حصہ ملے تو ان کے لیے جو ہے غسل بھی ہے، کفن بھی ہے، ان کے لیے نماز جنازہ بھی ہے۔ اگر جسم کا نصف سے کمتر حصہ ملے اور ان کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کو کپڑے میں لپیٹ کر زمین میں دفن کریں گے۔ ایک اور سوال ہے، جناب مفتی صاحب، کراچی منڈی میں سرمایہ دار لوگ، تاجر حضرات قربانی کے ایام میں قربانی تو کرتے ہیں مگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ ضیاء اللہ، تاجر، بردانہ، آلو پیاز۔ جناب ضیاء اللہ صاحب، قربانی کا الگ حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا الگ حکم ہے، اور جو حضرات زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قربانی کرتے ہیں، ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قربانی کیوں کرتے ہو؟ قربانی کا الگ حکم ہے، قربانی کرنے سے ان کو ثواب ملے گا، زکوٰۃ نہ دینے کا وبال ان کے اوپر ہے۔ اگر اخلاص نیت کے ساتھ یہ شخص قربانی کر لے گا، یہ قربانی اس کو زکوٰۃ دینے پر بھی مجبور کر لے گا۔ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے، رمضان آنے سے پہلے بہت سارے لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، بعض اوقات پڑھتے ہیں، بعض اوقات نہیں پڑھتے۔ رمضان کے آنے پر وہ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں مداومت کے ساتھ، اور ان سے یہ تو نہیں کہا جائے گا عام دنوں میں آپ نماز نہیں پڑھتا، رمضان کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ بھائی رمضان کے روزے کا الگ حکم ہے، نماز کا الگ حکم ہے۔ اسی طرح قربانی اور زکوٰۃ کا معاملہ ہے، قربانی نہ کرنے پر وہ گناہ گار ہوگا اور زکوٰۃ نہ دینے پر وہ گناہ گار ہوگا۔ اگر وہ شخص قربانی کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ نہ دینے کے گناہ اس کے اوپر ہے، اور قربانی نہ کرنے کا وبال اس کے اوپر نہیں، کیونکہ انہوں نے قربانی کر لیا۔ اب جو حضرات زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، وہ ذرا قرآن کی طرف متوجہ ہو جائے، اور قرآن میں ان کے لیے بہت بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وفی اموالہم حق معلوم، اور مالداروں کے مال میں غریبوں کا حق ہے، اور ان مالداروں کو چاہیے اپنے مال کا جو حساب ہے سال کے پورا ہونے پر زکوٰۃ، تو وہ غریبوں کو دینا ان پر لازم ہے، کہ معاشرے کو بنانے میں اور معاشرے کو بگاڑنے میں مالدار سرمایہ دار آدمی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر مالدار اور سرمایہ دار آدمی منصفانہ طریقے سے اپنے مال کا زکوٰۃ نکالے اور غریبوں پر تقسیم کرے تو معاشرہ سنور جائے گا، اور معاشرے کے اندر ڈکیتی نہیں ہوگی، قتل و غارت نہیں ہوگی، اور اسی طرح لوگ خودکشی نہیں کریں گے۔ بعض اوقات غربت و افلاس کی وجہ سے آدمی جو ہے اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے غربت و افلاس کی وجہ سے وہ غیروں کا اہلِ کار بن کر وہ کام کرتا ہے جو کافر بھی مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نہیں کرتا، کیونکہ یہ سب کچھ غربت و افلاس کی وجہ سے ہے۔ اور اگر مالدار اپنے مال کا زکوٰۃ نکالے اور غریبوں کو دے دے، معاشرے میں کوئی غریب نہیں رہے گا، تو اسی صورت کے اندر یہ ڈاکیتی، یہ قتل و غارت گیری اور اس طرح جو اسلام کے مخالفین پیدا نہیں ہوں گے۔
لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی معاشرے کے بنانے میں اور معاشرے کے بگاڑنے میں مالداروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم دوستو، قرآن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ چاندی، سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ وغیرہ نہیں دیتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے۔ اور قیامت کے دن اس سونا چاندی کو پگھلا کر گرم کر کے ان کے پیشانی اور ان کے پہلوؤں کو داغ دیا جائے گا، اور ان کو پگھلا کے ان کے کانوں میں ڈال دی جائے گی۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر بھی بہت بڑی وعید آئی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو کوئی قوم زکوٰۃ روک لے اور غریبوں پہ اپنا مال خرچ نہ کرے، ان پر قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے اور آسمان سے بارش ان پر بند کر دی جاتی ہے۔ اور اس طرح جو حضرات اپنے مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ یہ مال میرا اپنا کمایا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو عطا کیا، اللہ غریب کو بھی دے سکتا ہے، اللہ نے آپ کو دے دیا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس مال کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، اور سال پورا ہونے پر جو آپ کے اوپر زکوٰۃ جو لازم ہوتا ہے وہ ادا کیا کرے، ورنہ ایک ہی دن ایسا بھی آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینے کا طریقہ آتا ہے، اس طرح لینے کا بھی طریقہ آتا ہے۔ اگر آپ سے مال لے لے، آپ اس غریب سے بھی بدتر ہوگا۔ لہٰذا جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اور استطاعت کی صورت میں حج بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، اس طرح زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کا اگر کوئی مالدار انکار کرے وہ تو کافر ہو جاتا ہے، لیکن اگر سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، بخلی کی وجہ سے تو زکوٰۃ نہ دے دے تو ان کو فاسق کہا جائے گا۔ مالداروں کو چاہیے اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ اس طرح ایک اور سوال ہے، جناب مفتی صاحب، اس سال درس نظامی سے میری فراغت ہوئی ہے، درس نظامی اور شعبہ کی حفظ کی کلاس سنبھالنے کی صلاحیت مجھ میں ہے، دونوں میں افضل کون سی ہے؟ وضاحت فرمائیں تاکہ میں اس کو ترجیح دوں۔ مولانا شمس العارفین، پشاور۔ مولانا شمس العارفین صاحب، آپ کے سوال کا تعلق اخلاص نیت کے ساتھ ہے۔ اخلاص نیت کے ساتھ جو بھی کام کرو گے آپ فلاح پاؤ گے۔ اگر آپ کے کام میں اخلاص شامل نہ ہو تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قیامت کے دن 3 بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، ان میں سے ایک سخی ہے اور ایک مجاہد ہے، ایک عالم دین ہے۔ سخی سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، آپ دنیا میں کیا کام کر کے آئے؟ وہ فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ، دنیا میں کوئی ایسا جگہ نہیں رہا جہاں میں نے مال خرچ نہ کیا ہو، آپ کی رضا کی خاطر میں نے بہت سارے جگہوں کے اندر مال خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے، کذبت، آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے مال تو اسی لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ آپ کو سخی کہے، اور لوگوں نے کہا اب میرے پاس کیا لینے آئے۔ اور اسی طرح اس مجاہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، اللہ فرمائیں گے، آپ نے دنیا میں کیا کیا؟ تو وہ فرمائیں گے، یا اللہ، میں نے آپ کی دین کی خاطر، آپ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے بچوں کو یتیم کروایا، اپنے بیوی کو بیوہ کر دیا، لیکن یہاں تک کہ میں نے جام شہادت نوش کی۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ بھائی کذبت، آپ نے بھی جھوٹ بولا، آپ نے جو ہے جہاد میں شریک اس لیے ہوا کہ لوگ آپ کو مجاہد کہے، لوگ آپ کو بہت بڑا بہادر کہے، وہ تو لوگوں نے کہا، آپ ان سے ہی کہلوایا، آپ میرے پاس کیوں آئے؟ میرے پاس آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس طرح حدیث کا آخری ٹکڑا جو ہے، شمس العارفین صاحب، جو آپ کے سوال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ ایک عالم دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے، آپ نے کیا کیا دنیا میں؟ وہ فرمائیں گے، اللہ، اول میں نے علم حاصل کیا، پھر اس علم کو پھیلایا، اور اس علم کو پھیلانے کے لیے ذریعے میں نے بنائے، مدرسے بنائے، مساجد بنائے، خانقاہ کھول دیا، اور اس طرح جو ہے دعوت و تبلیغ میں جو ہے لگا رہا، دین کی سربلندی کے لیے جتنا مجھ سے ہو سکے میں نے کر لیا۔ اللہ فرمائیں گے، کذبت، آپ نے بھی جھوٹ بولا، آپ نے علم تو اسی لیے حاصل کیا تھا، لوگ آپ کو عالم کہیں، لوگ آپ کو مفتی کہیں، لوگ آپ کو متقی کہیں، وہ تو لوگوں نے کہا، وہ تو ہو گیا، آپ میرے پاس کس لیے آئے؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرمائیں گے، ان 3 بندوں کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں۔ دیکھو میرے محترم دوستو، بہت بڑی فضیلت کی چیزیں ہیں، یعنی عالم کا ہونا، جو انبیاء کا وارث ہوتا ہے وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے،
سخی جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے، مجاہد جو اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ کیوں میرے محترم دوستو؟ اس لیے کہ ان کی نیت میں فطور تھی، جو کام انہوں نے کیے وہ اس میں ریا کا عمل دخل تھا اور نیت میں فطور تھی، اسی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، میرے محترم بھائی، اگر آپ بھی اخلاص نیت کے ساتھ نورانی قاعدہ پڑھاؤ گے تو آپ فلاح پاؤ گے، آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ جو ہے بغیر اخلاص کے بخاری شریف بھی پڑھاؤ گے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے کتاب کے ابتداء کے اندر اس حدیث کو لایا اور یہ باور کرانے کے لیے علم کو طلب کرنے والا طالب اس علم کو حاصل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے، لہٰذا آپ کو چاہے آپ اپنی نیت کو درست کریں، چاہے درس نظامی میں لگ جائے، چاہے شعبہ حفظ سنبھالے یا نورانی قاعدہ پڑھائے، تو دونوں میں آپ کو فائدہ ملے گا۔ اس طرح ایک اور سوال ہے، جناب مفتی صاحب، ایک باپ نے اپنی زندگی میں اپنے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو زمین کا کچھ حصہ، مخصوص حصہ ہبہ کیا۔ والد صاحب کے مرنے کے بعد وہ ہبہ کیا وہ زمین دوسرے بچے اس بچے کو نہیں دیتے۔ اب سوال یہ ہے، میت کا جو طریقہ اولاد میں تقسیم ہوگی، اس بچے کا حصہ نکال کر کیا جائے گا جو باپ نے دیا تھا، یا اس کو بھی کل ترکے میں شامل کر کے تقسیم ہوگی؟ وضاحت فرمائے۔ غلام نبی، وزیرستان۔ جناب غلام نبی صاحب، باپ کو یہ اختیار ہے اپنے زندگی کے اندر اپنے جائیداد میں سے کچھ حصہ اپنے بچوں میں سے کسی کو خاص کر کے دے دے، یہ باپ کو یہ حق حاصل ہے۔ بعض اوقات باپ کسی بچے سے زیادہ پیار کی وجہ سے یا کسی بچے کے زیادہ فرمانبردار ہونے کی وجہ سے اپنے جائیداد میں سے کچھ حصہ دے دیتا ہے، یہ باپ کو اختیار ہے، وہ بندہ، وہ بیٹا اس کا مالک ہوگا۔ باپ کے مرنے کے بعد جو ہے ترکے کے اندر اس مال کو جو باپ نے اس لڑکے کو دیا اس کل ترکے میں شامل نہیں کیا جائے گا، باقی ماندہ ترکے کو جمع کر کے تمام اولاد کے درمیان تقسیم کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ باپ نے جو مال اپنے بیٹے کو دیا، اگر وہ اپنے دیگر بچوں کو محروم کرنے کی نیت سے دیا، میراث سے محروم کرنے کی نیت سے دیا، تو اس صورت میں باپ گنہگار ہوگا۔ اگر وہ باپ محبت کی وجہ سے یا بیٹے کے زیادہ مطیع اور فرمانبردار ہونے کی وجہ سے دیا، تو اسی صورت میں یہ باپ کو حق حاصل ہے اور باپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، اگر باپ نے بیٹے کو زمین دے دیا، ہبہ تو کر لیا، چاہے زبانی طور پر چاہے تحریری طور پر، لیکن باپ نے اگر بچے کو زمین کا مالک نہیں بنایا، قبضہ نہیں کرایا، اور مرنے کے بعد پھر یہ جو ہے بچے اگر اس کو نہ دے دے، ان کو یہ حق حاصل ہوگا۔ اس مال کو بھی ان تمام مال کے ساتھ ملا کے کل ترکے کو ملا کے جو ہے اولاد کے درمیان پھر وہ مال کی تقسیم ہوگی۔ اگر باپ نے بچے کو دے دیا اور اس کو مالک بنایا اور بچے نے اس زمین پر قبضہ بھی کر لیا، وہ بیٹا اس کا مالک ہوگا۔ اگر باپ نے صرف جو ہے ہبہ تو کر لیا لیکن اس کو قبضہ نہیں کرایا، تو اس صورت کے اندر اس مال کو بھی دیگر مال کے ساتھ ملا کے تمام بچوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اگر باپ نے جو ہے ہبہ تو کر لیا، مرض الموت کے اندر کیا یا مرض الموت کے اندر وصیت کی، تو اس صورت میں نہ اس کی وصیت قبول ہوگی نہ اس کا ہبہ قبول کریں گے، کیونکہ یہ دونوں کام چاہے ہبہ ہو چاہے جو ہے وصیت ہو، تو اسی صورت کے اندر وصیت تو بچے اولاد کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہبہ جو ہے مرض الموت کے اندر جو ہے اگر کر لے قابل قبول نہیں۔ اگر تندرستی میں جو ہے باپ اپنے بچوں کے لیے ہبہ کر لے تو قابل قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان سوالوں کو سمجھنے، ہم سب کو ان سوالوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ہمارے اس پیج کو فالو کریں اور لائک کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کر لیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو بھی آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔